علي حبه جنة قسيم النار والجنة وسي المصطفى حقا إمام بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وقال فی مقام آخر وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ وقال الامام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام وَهَذَا بَيْتٌ اسْتَعْبَدَ اللَّهُ بِهِ خَلْقَهُ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 چیزوں کے اوپر قائم ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ الصلاۃ، سب سے پہلی چیز نماز، وصوم رمضان، روزہ، اس کے بعد الزکوٰۃ، اپنے مالی واجبات کو ادا کرنا زکوٰۃ کی صورت میں، والحج، اور چوتھی شے جس پر اسلام قائم ہے وہ حج ہے، والولایہ، اور ولایت 5ویں شے ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ ولایت یعنی سرپرستی، انسان اپنے آپ کو ہر حال میں ہر صورت میں یہ سمجھے کہ میں لاوارث نہیں، میں بغیر سرپرست کے نہیں، میں آزاد نہیں، بلکہ کوئی نہ کوئی میرا سرپرست موجود ہے۔ اور سرپرست کون ہے؟ آیت ولایت قرآن مجید میں پڑھ کر دیکھیے کہ جس میں خداوند کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ فرمایا کہ تمہارا ایک ولی نہیں بلکہ 3 ولی ہیں، 3 ہستیاں تمہاری ولی ہیں۔ پہلا ولی مطلق کہ جو ولایت مطلقہ کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، خود اللہ جو تمہارا ولی و سرپرست ہے، جو تمہارا حاکم بھی ہے، تمہارا سرپرست، تمہارا مددگار، وہ جس کے پاس اقتدار مطلق موجود ہے۔ پہلا ولی وہ خود ہے، دوسرا اس کا رسول ہے کہ جس رسول کو اس نے ولایت عطا کی ہے، اور اس رسول کی حاکمیت، اس کی ولایت، اس کی رسالت کو تم سے تسلیم کروایا۔ اس کی حاکمیت و ولایت کے بغیر تمہارا دین مکمل نہیں۔ اور تیسری وہ ہستی ولی ہے کہ جو با ایمان ہے، مومن ہے، ایمان لائی ہے، نماز ادا کرتی ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتی ہے، وہ تمہارا ولی ہے، وہ تمہارا حاکم ہے۔ جس طرح رسول کی رسالت و ولایت کا اقرار کیے بغیر تمہارا دین مکمل نہیں، اسی طرح اس رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والے کی ولایت کے بغیر بھی تمہارا دین مکمل نہیں ہے۔ فرمایا سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 97 جو میں نے تلاوت کی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ فرمایا کہ لوگوں پر لازم ہے، علی الناس، لوگوں پر لازم، اللہ جب آ جاتا ہے یعنی ذمہ داری کے اس میں آتا ہے، لوگوں کی ذمہ داری ہے، ان کے اوپر واجب کیا ہے۔ کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں پر واجب ہے۔ کیا ہے؟ حج البیت، خدا کے گھر کی زیارت کا قصد کرنا، ارادہ کرنا، یعنی کہ اللہ کے گھر کا حج کرنا اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر واجب ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، کیا سب لوگوں پر واجب ہے؟ فرمایا ہر وہ شخص کہ جو اس کے راہ کی استطاعت رکھتا ہو، اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، وہاں پر جانے کی، حج بیت اللہ کرنے کی جو خرچہ ہے اس کے پاس، یعنی استطاعت مالی اس کے پاس موجود ہو، استطاعت مالی کے ساتھ استطاعت بدنی اس کے پاس موجود ہو، رستے کی استطاعت، رستہ کھلا ہوا ہو، اگر رستہ بند ہے تب بھی وہ استطاعت نہیں شمار ہوگی، بیماری ہے اس وجہ سے استطاعت نہیں ہوگی، یا مالی طور پہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جس کے لیے حج جتنے پیسوں میں حج کیا جا سکتا ہے، تو پھر بھی اس پہ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن استطاعت اگر ہے تو پھر اس کے لیے واجب و لازم ہے کہ وہ اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرے۔
یعنی اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کس کے لیے کرنا ہے؟ اپنے آپ کو حاجی کہلوانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے کرے۔ پہلی چیز جو ہے اس میں کی للہ علی الناس، آیت کی ابتدائی یہاں سے ہو رہی ہے کہ اللہ کے لیے، للہ علی الناس، لوگوں پر اللہ کے لیے واجب ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کا قصد کرتے ہوئے اس کو پانے کے لیے اس کے گھر کا حج کریں۔ یہ آل عمران کی اور پھر سورہ حج کے نام سے ایک پوری سورت قرآن میں ہے، اور یہ حج کو ہر معصوم کی وصیت دیکھ لیجئے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو وصیت فرمائی ہے۔ اہمیت حج کی اس بات سے سامنے آتی ہے، ضربت لگنے کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے جو وصیتیں فرمائی ہیں اس میں قرآن کے بارے میں وصیت فرمائی، مسجد کے بارے میں وصیت فرمائی، ہمسائے کے بارے میں وصیت فرمائی، یتیموں کے بارے میں وصیت فرمائی، وہیں پر اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ کعبہ کے بارے میں وصیت فرمائی کہ کعبہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے جیتے جی اس کو خالی نہ چھوڑ دینا، یعنی وہاں پر جب تک جا سکتے ہو وہاں کا حج کرتے رہنا، وہاں کی زیارت کرتے رہنا، کعبہ کو اپنے جیتے جی خالی نہ چھوڑنا۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام نے اور خطبہ فدق جو بی بی نے دربار میں دیا ہے، شریعت نے ہمارے اوپر واجب کیے ہیں، ان واجبات کے علتیں بتائی ہیں کہ کس وجہ سے نماز کو کس لیے واجب کیا اللہ نے، زکوٰۃ کو کس لیے واجب کیا، اسی طرح روزے کو کس لیے واجب کیا۔ جب حج کا نام لیا بی بی نے فرمایا والحج تشییدا للدین، اللہ تعالیٰ نے حج کو اس لیے واجب کیا کہ اس سے دین مضبوط ہوتا ہے، حج کرنے سے دین مضبوط ہوتا ہے، اور انسان اسلام کا ایک مظہر ہے، اسلام کی وحدانیت کا، توحید پرستی کا مظہر ہے، اتحاد بین المسلمین کا مظہر ہے۔ ہر رنگ، ہر نسل، وہاں پر نہ کوئی رنگ ہوتا ہے، نہ کوئی نسل ہوتی ہے، نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب، ایک جیسا لباس، ایک جیسی صورتحال۔ اللہ کے بندے جن کو ضیوف الرحمن اللہ نے کہا ہے کہ تم کسی اور کے نہیں میرے مہمان ہو، میرے گھر حج کے لیے آنے والوں کو کہا ہے کہ تم ضیوف الرحمن ہو، رحمان کے مہمان ہو، اس کے گھر میں حاضر ہیں، نہ کسی کے کوئی چودھری ہے، نہ کوئی وہاں پر کوئی ملک ہے، نہ کوئی وہاں پر بادشاہ ہے، نہ کوئی وہاں پر فقیر ہے، سب اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ کے گھر میں نہ کوئی شیعہ اور نہ کوئی سنی ظاہراً نظر نہیں آتا، سب مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یقیناً اللہ نے کہا کہ اگر مجھے میرے گھر آ کر میرے مہمان بن کر، تو پھر مہمان کی عزت و اکرام کرنا میزبان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مہمان جب آتا ہے تو میزبان اگر شریف ہے، اگر اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر میزبان جو ہے وہ مہمان کی وہ احترام بھی کرتا ہے، اکرام بھی کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے۔ اور یہ فرمایا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا الحاج والمعتمر، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا وفد اللہ، اللہ کا مہمان ہے، اللہ کا مہمان ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب میزبان کے گھر جاتا ہے تو میزبان اس کی تکریم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ اس کو عطا کرتا ہے۔ مہمان سے پوچھا جاتا ہے آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہے، آپ کو کوئی آرام میں آپ کے خلل تو نہیں ہے، کھانے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ میزبان جو ہے شریف وہ پوچھتا ہے اپنے مہمان سے، فرمایا کہ جب وہ مہمان اللہ کے گھر مہمان ہو کر اور اللہ اس کا میزبان بن جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، یحبوہ بالمغفرہ، جو چیز عزت و تکریم اللہ اس کو دیتا ہے اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حج تشیید دین یعنی دین کی مضبوطی کا مظہر جناب سیدہ نے اس کو قرار فرمایا ہے۔ اور دوسری سورہ حج میں جو ارشاد فرمایا آیت نمبر 27 وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، جناب ابراہیم کے جو بانیے یعنی دوبارہ سے تعمیر کی، ویسے تو اس وقت جو نشاندہی تو پہلے سے موجود تھی، پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ یہاں پر میرا گھر بنائیں۔ وہ لامکان ابراہیم کو کہہ رہا ہے کہ میرا مکان بناؤ، میرا گھر بنائے۔ اور پھر جب گھر بنا چکے، اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا گھر بنانے کا،
تو پھر کچھ مطلوبہ سامان بھی چاہیے تھا، یعنی گھر بنانے کے لیے جو میٹیریل چاہیے ہوتا ہے، بلڈنگ میٹیریل، وہ بھی چاہیے تھا۔ وہ بلڈنگ میٹیریل کیا تھا؟ وہاں کا گارا، اور گارے کے لیے پانی کی بھی ضرورت ہے۔ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر پانی نہیں تھا، لیکن پھر اللہ کے حکم سے اسماعیل کے قدموں سے چشمہ زمزم جاری ہوا تھا۔ جناب اسماعیل تھوڑے جب بڑے ہو گئے تو وہ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے میٹیریل کا انتظام کر دیا تھا، زمزم اس سے پہلے موجود تھا، پھر گارا بنا، گارے کے ساتھ پھر پتھر تو وہاں پر بے حساب موجود تھے، پتھر اور گارے کی ضرورت تھی۔ ایک چیز کی اور ضرورت تھی جس کی مستریوں کو ضرورت ہوتی ہے، جوں دیواریں بلند ہوتی ہیں تو مستری آپ کو کیا کہتا ہے؟ کوازہ جو ہے، جس کو پنجابی میں کوازہ کہتے ہیں، اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ انتظام بھی کر دیا، اور وہ عام انتظام نہیں، اللہ نے ایک ایسا پتھر بھیجا کہ جوں دیواریں بلند ہوتی تھیں وہ پتھر ہوا میں بلند ہوتا جاتا تھا۔ جتنی دیواریں بلند ہوتی گئیں وہ پتھر ہوا میں بلند ہوتا گیا۔ وہ پتھر آج بھی موجود ہے کہ جس کی آج زیارت بھی کرتے ہیں، اور قرآن نے اس کو کہا ہے کہ للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ کا جو گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ مقام ابراہیم، ابراہیم کا مقام ہے۔ وہ پتھر کے جہاں پر ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہیں، مقام ابراہیم کہ جس کے اندر سے طواف کرنے کا حکم ہے، وہ مقام ابراہیم وہ پتھر تھا کہ جو ابراہیم کے لیے لفٹ کا کام کرتا تھا۔ اسماعیل مزدوری کا کام کر رہے ہیں، ابراہیم بنا رہے ہیں، اس گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ جس کام میں جتنا خلوص شامل ہو اتنا وہ کام میں برکت ہوتی ہے، اتنا وہ کام آگے۔ یہ دین جو ہے، دین کے اندر کتنا خلوص ہے کہ آج تک یہ دین قائم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 2 مراکز تعمیر کیے ہیں، 2 مرکز تعمیر کیے ہیں۔ ایک بیت المقدس میں، جو بیت المقدس کو تعمیر کیا اس کے بانی بھی ابراہیم علیہ السلام ہیں، بیت اللہ کے بانی بھی ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ دیکھیں ان کا خلوص کس حد تک تھا، کتنا خلوص تھا کہ آج تک وہ مرکز بھی قائم ہے۔ جتنے بھی ابراہیمک ریلیجنز ہیں، ادیان ابراہیمی جو ابراہیم علیہ السلام کے اس پہ عمل کرنے والے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی ابراہیمی دین پر ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام وہی لے کے آئے تھے۔ عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی اس ریلیجن کے ماننے والے ہیں کہ جس کی ابتدا ابراہیم نے کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس تینوں ادیان کی مبارک جگہ ہے، مقدس جگہ ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہماری بھی مقدس جگہ بیت المقدس ہے، عیسائی کہتے ہیں ہماری مقدس جگہ بھی بیت المقدس ہے، اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ اول بھی بیت المقدس ہے۔ یہ عظمت ہے جناب ابراہیم کی کہ 2 مراکز تعمیر کیے۔ اس وقت جتنے بھی ادیان، آسمانی ادیان کے پیروکار ہیں، وہ سارے کے سارے ان 2 مراکز کو اپنا مقدس مقام سمجھتے ہیں۔ جب تعمیر تو ہو چکا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم اب اعلان کرو۔ اعلان کہاں ہوتا ہے؟ کہ جہاں پر آبادی ہو، آبادی بھی ہو، اور پھر بھی کہا جائے کہ بغیر لاؤڈ سپیکر کے اعلان کریں۔ ابراہیم کو اس لک و دک صحرا میں جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں، وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اعلان کرو فی الناس، لوگوں کو سناؤ اپنا اعلان، لوگوں کو اذن، بلاوا دو، اذان دو، بلاوا دو۔ کس کے لیے؟ بالحج، حج کے لیے بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ پر جہاں پر لاؤڈ سپیکر بھی نہیں ہے، اس جگہ پر آبادی بھی نہیں ہے، وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم تم اعلان کرو، تم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ اب ابراہیم نے ظاہراً، یعنی عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ میری آواز کون سنے گا۔ ارشاد رب العزت ہوا کہ دنیا کا ہر انسان جو اس وقت دنیا کے کسی کونے پہ موجود ہے وہ تیری آواز سنے گا۔ اے ابراہیم، اعلان کرنا، بلاوا دینا، دین کا ہوکہ دینا تیرا کام ہے، آگے لوگوں تک آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ لوگوں کو تم بلاؤ تو صحیح، لوگوں کو بلاؤ جو لوگ موجود ہیں اس دنیا میں۔ پھر فرمایا، ارشاد رب العزت ہوا، حتیٰ کہ جو ابھی اس دنیا میں نہیں آئے، جو ابھی تک ماں کے شکم میں ہیں، وہ بھی تیری آواز سنیں گے، وہ بھی تیری آواز سنیں گے۔ پھر ارشاد ہوا، اس سے بھی بڑھ کے ارشاد ہوا کہ ابھی جو ماں کے شکم میں بھی نہیں پہنچے، ابھی باپ کے صلب میں ہیں، وہ بھی تیری آواز کو سنیں گے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کے ارشاد ہوا،
فرمایا کہ جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، ماں کے شکم میں بھی نہیں ہے، باپ کے صلب میں بھی نہیں ہے، ابھی عالم ارواح میں روح کی حالت میں ہے، وہ بھی تیری آواز سنیں گے، وہ بھی تیری آواز سنیں گے، اور جو تیری آواز پر آج لبیک کہے گا اس کو میرے گھر کا حج نصیب ہوگا۔ اے ابراہیم اذن، تو پکار، تو آواز دے، تو بلا، بلانا تیرا کام ہے، اور پھر میرا انتظام دیکھ۔ فرمایا یا تو کا رجالم وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، تو دیکھے گا کہ لوگ پیدل بھی تیرے گھر کی طرف آ رہے ہوں گے جو تو نے بنایا ہے میرا گھر، اور اپنی مختلف سواریوں پر سوار ہو کر دنیا کے ہر کونے سے میرے گھر کا حج کرنے کے لیے لوگ پہنچیں گے۔ اور آج دیکھیے کہ ہر کونے سے دنیا جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ صادق آل محمد نے جو امالیہ شیخ صدوق کی روایت میں نے بیان کی ہے، فرمایا کہ ھذا بیت استعبد اللہ بہ خلقہ لیختبر طاعتہم فی اتیانہ، اللہ تعالیٰ نے یہ گھر کہ جس کے ذریعے اپنی مخلوق سے عبادت طلب کی ہے، ان کو عبادت کی طرف ابھارا ہے، اس لیے یہ گھر بنایا تاکہ وہ آزما سکے کہ فقط زبانی دعویٰ کرنے والے تو نہیں ہیں، اگر میں بلاتا ہوں تو میرے گھر آتے ہیں یا نہیں آتے، فقط زبان سے تو کہنے والے نہیں ہیں کہ تو ہمارا رب ہے اور ہم تیرے ماننے والے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، اگر میں نے اپنے گھر کے لیے بلایا تو پھر ایسا تو نہیں ہے کہ پھر ان کو کام یاد آ گئے ہیں، پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں، یا ان کو خرچہ یاد آ گیا یا کوئی اور بہانے یاد آ گئے۔ فرمایا کہ وہ اس لیے بلایا تاکہ ان کی اطاعت میں ان کا خلوص وہ اللہ تعالیٰ اس کو جانچ سکے۔ فحثہم علی تعظیمہ و زیارتہ، اللہ تعالیٰ نے ابھارا ہے لوگوں کو، اس بات کی تلقین کی ہے کہ اس گھر کی تعظیم کرو۔ وہ لوگ کہنے والے کہ یہ تو پتھر ہے، یہ تو مٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پتھر مٹی نہیں ہے بلکہ میرا گھر ہے، اس کی تعظیم کرو، اس کی زیارت کے لیے آؤ۔ پیغمبر نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اسی طرح کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کعبہ کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ فرمایا کہ اس مطاف میں کہ جو جہاں پر طواف ہو رہا ہے 120 رحمتیں ہیں، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی 120 قسم کی رحمتیں برستی ہیں، ایک دو قسم کی نہیں، 120 قسم کی رحمتیں برستی ہیں، جن میں سے 60 ان کے لیے ہیں کہ جو طواف کرنے والے ہیں۔ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف یہ پیغام بھیجا اور ان کو ہدایت کی کہ میرے گھر کو صاف کرو، تم دونوں مل کے، دو جلیل القدر انبیاء کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب اللہ کے گھر کو صاف کرنا کمیوں کا کام نہیں ہوتا، انبیاء کی سنت ہوتی ہے، اس سے انسان کی عظمت کم نہیں ہو جاتی، ابراہیم کی سنت ہے، ابو الانبیاء کی سنت ہے۔ ان طہر بیتی، میرے گھر کو پاک کرو، پاکیزہ بناؤ، للطائفین، سب سے پہلے کس کے لیے پاک کرو؟ طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، میرے گھر میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، وہ سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک و صاف کرو۔ 60 رحمتیں اس کے لیے ہیں کہ جو طواف کر رہا ہے، پیچھے کتنی بچیں؟ 60۔ 40 رحمتیں اس کے لیے ہیں جو نماز پڑھ رہا ہے، جو وہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے کتنی بچیں؟ فرمایا 20 اس کے لیے ہیں جو فقط بیٹھ کے کعبہ کو دیکھ رہا ہے، وہ بھی خالی ہاتھ وہاں سے واپس نہیں جائے گا۔ ایک معاملہ آتا ہے جب انسان، عام طور پہ یہ وہ لوگ کہ جو لادین قسم کے لوگ ہیں، جو ذہنیت ایسی رکھتے ہیں کہ لادینیت، پھر ہمارے نوجوان بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، صرف دین سے نابلد ہونے کی وجہ سے، دین سے ناواقف ہونے کی وجہ سے، دینی جو روایات ہیں یا دینی احکام ہیں ان کی اہمیت کو اس سے قطع نظر صرف نظر نہیں کی جا سکتی۔ انسان کہے کہ لوگ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ لوگ کہتے ہیں جی آپ قربانی کر رہے ہیں، قربانی کے بجائے وہ پیسے آپ کسی غریب کو دے دیں۔ غریب کو دینا کیا گناہ ہے؟ نہیں، قربانی کرنا کیا ہے؟ قربانی کرنا بھی عبادت ہے اور غریب کو دینا بھی عبادت ہے، تو پھر ایک عبادت کو چھوڑ کر آپ کو دوسری عبادت کیوں یاد آتی ہے؟
جب آپ اپنے بچے کو 3-3.5 لاکھ کا موبائل دے رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو غریب کیوں نہیں یاد آتا؟ 50,000 کا بکرا لیتے ہوئے آپ کو غریب یاد آ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ بکرا میں نے لینا ہے، اس کے بجائے میں غریب کو دیتا ہوں، یا فلاں جگہ پہ مسجد میں یا فلاں جگہ پر میں کولر پانی کا لگوا دیتا ہوں۔ کولر اس وقت لگوا جب 1 لاکھ کے اپنے جوتے خرید رہا ہے، وہ 2,000 والے خرید لے، باقی پیسوں کا کولر لگوا دے۔ مجلس کراتے ہیں جی مجلس چھوڑ کے فلاں کام کر لیں، فلاں عبادت کر لیں، کیوں؟ مجلس کا جو پیسہ ہے وہ مجلس پہ لگایا جائے، باقی عبادات کو، دوسری عبادات کو چھوڑ کر کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ کوئی حج کرنے جا رہا ہے جی، آپ حج کرنے جا رہے ہیں، آپ نے پہلے بھی حج کیا ہوا ہے، اب 10 لاکھ کا حج ہے، آپ اس طرح کریں، اب حج کے پیسے فلاں کو دے دیں۔ آپ مشورہ دے سکتے ہیں، خود اپنی جیب سے پیسے کیوں نہیں دے سکتے؟ دین کے احکام ہیں، دین کی مضبوطی ہے، روایات دین، احکام دین پر عمل کرنا یہ دین کو مضبوط رکھتا ہے۔ ہاں اپنے دوسری چیزوں پہ قربانی دو، اپنی عیاشیاں کم کر کے غریب کو دو، تو تمہارے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی اجر رکھا ہے اور آخرت میں بھی اجر رکھا ہے۔ ایک عبادت کو چھوڑ کے دوسری عبادت کی طرف نہ جاؤ، یہ انسان کی جہالت کی دلیل ہے کہ انسان ایک عبادت کے دوسری عبادت کا موازنہ کرے اور مقابلہ کرے کہ اس کا یہ کام افضل ہے اس لیے یہ کر لو۔ نہیں، عبادت اپنی جگہ پر، تشیید دین جب جناب سیدہ نے فرمایا، یعنی دین کی مضبوطی، اور یہ کسی شیعہ عالم کا نہیں، کسی سنی عالم کا نہیں، کسی ذاکر کا، کسی مولوی کا یہ بیان نہیں ہے۔ لبنانی ایک مورخ ہے، مستشرق ہے، محقق ہے، جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جارج جرداق اس کا نام ہے۔ اس شخصیت نے، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ندائے عدالت انسانی علی ابن ابی طالب کتاب لکھی ہے، کہ آج انگلش میں لکھی ہے، وائس آف ہیومن جسٹس علی، کہ آج اگر انسانی انصاف اور عدل کی آواز اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ آج یہ ہماری اس لائبریری میں موجود ہے۔ اس عیسائی نے لکھی ہے کتاب، اس نے 25 سال اسلام پر تحقیق کی ہے۔ 25 سال تحقیق کرنے کے بعد اس نے نچوڑ نکالا، یہ کہتا ہے کہ میں تحقیق کرتا رہا کہ کون سی چیز ہے کہ جو آج اسلام کو محفوظ کیے ہوئے ہے، کس چیز نے اسلام کو محفوظ کیا۔ کہتا ہے کہ 25 سال کی میری تحقیق نے مجھے 3 چیزوں تک پہنچایا، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے مضبوط کلے میں اسلام محفوظ ہے۔ وہ 3 چیزیں اس نے لکھی ہیں، اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ لکھتا ہے، مادام الکعبۃ یقصد والقرآن یتلا والحسین یذکر، جب تک یہ 3 کام ہو رہے ہیں، جب تک کعبے کا حج ہو رہا ہے، جب تک قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، جب تک حسین کی عزاداری ہو رہی ہے، اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب تک یہ 3 کام ہو رہے ہیں، تجھے اور مجھے ان کی اہمیت پتہ چلے یا نہ چلے، عیسائی اس بات کی اہمیت دیکھ رہا ہے۔ اسحاق ابن عمار نے عرض کرتا ہے کہ میں صادق آل محمد کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کی کہ میں نے اپنا ارادہ کیا ہے، قصد کیا ہے کہ جب تک زندہ ہوں گا ہر سال میں حج پر جاؤں گا۔ تو آپ کو اس بات پر میں نے راضی کر لیا کہ ہر سال حج پر یا تو خود جاؤں گا یا اپنے مال سے کسی رشتہ دار کو حج پر بھیجوں گا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا ہے؟ تو عرض کرتا ہے، مولا جی میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ امام نے فرمایا، پھر آگاہ ہو جاؤ اور یقین کر لو کہ تمہیں اللہ اتنا عطا کرے گا تم سے ختم نہیں ہوگا۔